مثلاً قیامت کا ایک پیغام اور بھی، جب کسی مومن کو جنت میں بھیجا جائے تو پہلے اسے جہنم دکھائی جائے اور کہا جائے گا کہ اگر تم یہ اعمال نہ کرتے تو یہ تمہاری جگہ تھی، جو بچ گئے تم اپنی نیکیوں کی وجہ سے تاکہ اب اس کی خوشی ڈبل ہو جائے۔ ویسے آپ نے کسی کو بھیج دیا، اس کو اندازہ نہیں ہوگا جو مصیبتوں سے گزر کے آیا ہو۔ اگر آپ مثلاً پلین پہ بیٹھ کے کہیں پہنچ گئے کسی ایسے ملک میں اور آپ کو نیشنلٹی مل گئی، اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جو بوٹ میں اور پتہ نہیں کہاں سے اور بارڈر کراس کر کے آتے ہیں ان کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے۔ کہا جائے گا یہ ہے تمہاری اصلی جگہ اگر تم یہ نیکیاں نہ کر دیں، اور ہر جہنمی کو جنت دکھائی جائے گی۔ کہا کہ جو تم نے گناہ کیے اگر نہ کیے ہوتے یہ محل تمہیں ملنے والا تھا جو تم نے کھو دیا۔ کہا کہ مولا یہ جو دعائے کمیل میں ایک لفظ ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی ترد الدعاء، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں دعائیں ٹھکرا دی جاتی۔ دعا معجزہ، دعا طاقت ہے، دعا ایک پاور ہے، دعا ایک شکتی ہے، کس زبان میں کہوں، دعا ایک طاقت۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ دعائے کمیل میں آپ کے دادا نے کہا کہ اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو ٹھکرا دیتے، وہ کون سے گناہ؟ تب امام نے وہ جواب دیا۔ اچھا، دعائے کمیل کی جو 4-5 لفظ ہیں نا، اس کی تشریح چوتھے امام نے کی، اور جو لوگ سجادیہ اشرا پڑھتے ہیں کبھی نہ کبھی زندگی میں ان جملوں کی تشریح ہوتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغفر الاسم تغیر النعم، یہ سارے ایک ایک جملہ، ہر جملے کی امام نے تشریح کی کہ 4 گناہ جو ایک ایک پرابلم لاتے ہیں۔ اب یہاں امام نے کہا کہ سنو، ترک الامر بالمعروف، الذنوب التی تنزل البلاء وترد الدعاء وتحبس الرزق، وہ گناہ جس کے نتیجے میں گھر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، روزی کم کر دی جاتی ہے، دعائیں ٹھکرا دی جاتی۔ 2-3 دن کا موضوع تھا کہ اللہ ہر مومن کا امتحان لیتا، لیکن کچھ پریشانیاں ہمارے گھر میں امتحان کی وجہ سے نہیں آتی ہیں، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، زمین و آسمان میں تباہی آ گئی تمہارے کرتوتوں سے، چاہے اس کو آپ گلوبل وارمنگ کہیں، چاہے آپ اسے پولوشن کا مسئلہ کہیں، اور چاہے اسے آپ اپنے گھر کے اندر کے فساد کہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ وہ 4 گناہ، وہ 4 کو 3 ہی سمجھیے، 4 گناہ ہیں جس کے نتیجے میں بلائیں آتی ہیں تمہارے گھر میں۔ ضروری نہیں کہ وہ بلا اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پہ آئی، اور اس کے نتیجے میں دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں۔ بھئی بلا سے بچنے کا راستہ ہمارے پاس پروٹیکشن تو دعا ہی ہے نا، وہ بھی ٹھکرا دی جاتی۔ شاید بہت سارے مومنین کی ظہور امام کی دعا بھی اس لیے قبول نہیں ہو رہی، وہ بھی ایک دعا ہے نا۔ اور رزق، روزی تنگ کر دی جاتی، روزی ہر ایک کو ملے گی، کیونکہ ما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کا وعدہ ہر چلنے والے کو ہم رزق کو دیں گے، لیکن تنگ۔ اب مولا کون سے 4 گناہ ہیں؟ تو میرا موضوع صرف ان میں سے ایک، ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ 2 بڑے گناہ، وترک الاغاثۃ الملہوف واعانۃ المظلوم، آخری، اور کسی مظلوم کی مدد نہ کرنا اور کسی پریشان حال کی فریاد پہ نہ پہنچنا، یہ وہ گناہ ہے جس کے نتیجے میں تمہارے گھر میں بلا آئی۔ امام نے فرمایا نا کہ ایک عالم جب قبر میں گیا تو اللہ نے کہا کہ تیری سزا ہے 100 کوڑے۔ عالم پوری زندگی دین کی خدمت کی، خدا بندہ کس لیے؟ کا 2 گناہ، اور پہلا گناہ یہ تھا کہ ایک دن تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھا۔ اب وضو ہوتا ہے، کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو شرمندگی، خجالت، ایمبیرسمنٹ بتاتے نہیں ہے، نماز پڑھا۔ اور دوسرا یہ کہ تیرے سامنے ایک آدمی پہ ظلم ہو رہا تھا اور تو اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ گیا۔ خدا بندہ یہ 100 کوڑے تو برداشت نہیں کروں گا، اچھا چلو شفاعت ہو گئی، جو کچھ ہوا رحمت ہوئی، 99، یہ بھی نہیں، 90، 80، 70، 50، 40، 10، 8، 3، 2، 1 کا 1 کوڑا یہ تو پڑھ کے رہے۔ شفاعت کے ذریعے 100 سے کم کر کے 1 کوڑا کر دیا گیا، لیکن یہ پڑھے گا۔ اور امام نے کہا وہ 1 کوڑا ایسا پڑا کہ اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک اس کی ساری قبر آگ سے بھری۔ مظلوم کی مدد۔ یہاں پہ پھر ایک پیغام دے دوں جو کل میں نے دیا تھا، مومن کے بارے میں حسن ظن رکھے، لیکن آخری زمانے میں محتاط رہی، کہیں حسن ظن سے وہ آپ فائدہ نہ اٹھا جائے، ناجائز فائدہ۔ مدد کرے مظلوم کی، لیکن اس میں بھی کہا کہ کہیں وہ تمہارے اس جذبے کو ایکسپلائٹ نہ کرے، اتنی سینس تم میں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک اسلام کی